بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تعارفی طور پر پس منظر کو بڑے مناسب طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا جی ہے۔ جی ضرور کیجیے آپ ہماری معلومات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ 1917 میں پیدا ہوا۔ کس حوالے سے پیدا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم میں برطانوی حکومت نے عربوں کے ساتھ وعدے کیے، لیکن ان وعدوں کی حیثیت صرف دھوکہ دہی کے حوالے سے تھی۔ ہمیشہ یہی کرتے انہیں بغاوت پر ابھارا گیا، اور جب برطانوی فوجیں عرب علاقوں میں اور فرانسیسی فوجیں افریقی مقبوضات میں داخل ہوئیں تو اس کے بعد صورتحال جو ہے تبدیل ہونی شروع ہوئی۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک طرف تو برطانیہ نے وعدے کیے عربوں سے، اور دوسری جانب انہوں نے خفیہ معاہدہ کیا فرانس کے ساتھ، جسے سائکی پکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو فتح یاب علاقے تھے، مقبوضہ علاقے ہو گئے تھے، ان کو آپس میں تقسیم کیا۔ جو افریقی علاقے تھے وہ فرانس کے پاس گئے، جو مڈل ایسٹ کے تھے وہ ان کے پاس آئے۔ اب سوال یہ ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کشمیر میں بھی یہی کچھ ہوا۔ کشمیر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 1947 میں اس نے بھی یہی کام کیا، جو باؤنڈری کمیشن تھا اس کے ذریعے کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کے لیے راستہ فراہم کیا۔ ہسٹوریکلی بڑا کنیکشن ہے برطانیہ کے ساتھ۔ ایک کنیکشن اس حوالے سے بھی ہے کہ جب 1857 کی جنگ میں کافی نقصانات اٹھانا پڑے تو انہوں نے کشمیر کو 75 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح پہلے جنگ عظیم میں کیونکہ مالی معاونت یہودیوں نے کی تھی، تو اس حوالے سے جو ہی 1917 میں فلسطین میں برطانوی فوجیں داخل ہوئیں تو لارڈ بیلفور جو ان کے فارن منسٹر تھے، اس نے یہی کام کیا، انہوں نے بیلفور ڈیکلریشن، اعلان بیلفور کا اعلان کیا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ فلسطین میں یہودیوں کا قومی گھر بنایا جائے گا۔ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی اس وقت کہ فلسطین میں اس وقت 90% مسلمان تھے، اور بلکہ اگر صحیح کہا جائے تو 85% تھے، اور اس میں 8% عیسائی تھے اور 7% صرف یہودی تھے۔ کتنی کم تعداد میں تھے۔ کشمیر میں بھی یہی حال تھا۔ تو یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا یہ بھی مالی معاونت کے حوالے سے کیا تھا۔ مفادات ہی ہمیشہ آڑے آتے ہیں۔ جب لیگ آف نیشن آئی تو برطانیہ کو مینڈیٹ جو ہے انتداب وہ برطانیہ کو دیا گیا، تو 1917 سے 1947 تک برطانوی فوجیں وہاں رہیں، اور ان فوجوں نے زور زبردستی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسایا، بلکہ دباؤ کا حربہ بھی استعمال کیا کہ فلسطینی عرب اپنی زمینیں فروخت کریں۔ لیکن زمینیں فروخت کرنے کے باوجود جب اقوام متحدہ نے دسمبر 1947 میں 2 ریاستیں قائم کرنے کی، جس میں بیٹر حصہ جو تھا وہ اسرائیل کو دیا گیا تھا، جب وہ اناؤنس کیا تو اس وقت کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ سچویشن، تو دنیا بھر سے آنے کے باوجود یہودیوں کی تعداد 33% سے زیادہ نہیں ہوئی، اتنی کم تعداد میں تھے، اور اس کے باوجود بھی 33% سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ تو 1/3 کو آپ نے وہ دیا اور 2/3 کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ اس حوالے سے جو بیسک پوزیشن تھی بالکل صحیح، بڑی مزید واضح ہوئی، بڑی اس پہ قائد اعظم نے بھی پروٹیسٹ کیا۔ قائد اعظم نے بھی ہمیشہ قائد اعظم نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے 19 دسمبر کو فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ نے زیادتی کی ہے،
अरबों के साथ। बिल्कुल, इस पर मजीद चलेंगे हम, इनको भी शामिल कर लें मैं बिलाल इसको साहब को। ख़त्म कर लूँ जी ज़रा ठीक है। कि उन्होंने ज़्यादती की है और हम अपनी इंसाफ की फितरत से मजबूर होकर हर मुमकिन तरीके से फ़लस्तीनी अरबों की मदद करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के हवाले से आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, मौजूद है। बिल्कुल सही है। दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं, बरतानिया का रोल फ़लस्तीन में, फिर कश्मीर में, और फिर मफादात की जंग, और फिर कायद-ए-आज़म का ऐलान करना कि फ़लस्तीन हमेशा ही फ़लस्तीन के साथ रहें। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, एक तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन पे पहले ही वहाँ करप्शन के केसेस चल रहे हैं और जो अब आखिरी मरहले पे आ गए थे, उसके नतीजे में अगर कोई डिसीजन आती तो उनका मज़ीद नेक्स्ट टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना मुमकिन ना होता। तो ये एक उन्होंने प्लानिंग के तहत ये सूरत हाल को ख़राब करने के लिए और ये बताने के लिए कि फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली रियासत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, उन्होंने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पे फायरिंग करके और सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की। असल में और अपने उसके आप को बाद प्रोटेक्ट गज़ा जो मुहासरे की शक्ल में है, उस पे जिस तरह से इमारतों को, प्रेस की इमारतों को भी तबाह किया है और अभी तक वो जारी है। मैं यहीं से बाकी साहब यहीं से आप अपना पॉइंट याद रखिए कि हमारे इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब इत्तफाक राय की कोशिशें हो रही थी, जिसमें पोप साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, तो ऐसे मरहले पे जो नेतन्याहू ने जो हसार में है गज़ा, वहाँ जो कार्रवाई की है वो किसी तरह भी हिटलर के कम नहीं है। कत्ले आम उन्होंने किया था यहूदियों तो से, उससे कम नहीं है। इसीलिए बयान किया था कि इनके अंदर ये बदला, वो कत्ले आम किया था नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस ने, उसका बदला फ़लस्तीन में आप गज़ा में ले रहे हैं। ये वही कैफियत है जिस तरह के, तो हिटलर को आप कैसे बुरा कहेंगे? कल हिटलर का जो रंज नहीं जा रहा दिल से, जिस तरह आप कत्लेआम बच्चों का कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, बुजुर्गों का कर रहे हैं, औरतों का कर रहे हैं, शर्म और इसराइली फौजी टीन एज बल्कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों पे जिस तरह बूट उनके सर पे रख के, तो ये सारी दुनिया में काबिले नफरत शर्म की बात है। हर अच्छा इंसान, चाहे वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, नफरत करेगा। फ़लस्तीनियों की तरफ से वो मंजर नजर नहीं आ रहे, चाहे मजलूम। लेकिन मैं एक और अहम बात करना चाहता हूँ कि दुनिया का ज़मीर जागना शुरू हुआ है, अल्लाह करे। बैनुल मज़ाहिब के हवाले से जो अमेरिका में अरब कंट्रीज का ज़मीर जागना चाहिए। नहीं, मैं अमेरिका की बात पहले करूँगा कि क्योंकि बुनियादी तौर पे अमेरिका की शय होती है उनको। इसराइल के साथ बंधे हुए हैं, हमने तो अमेरिका रह के देखा। अमेरिका तो अब ये जो इन्होंने कहा छोटा सा मुल्क, जो एस के न्याजी ने कहा छोटा सा मुल्क, तो मुसलमान को यरगमाल बनाया हुआ है। हाँ। तो आपका अमेरिका उसका गुलाम है। तो मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो अमेरिकन ह्यूमन राइट कमीशन है, वो थोड़ा हरकत में आ रहा। उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक ओपन खत लिखा है जो बाइडेन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लिखना चाहिए जो बाइडेन और उसमें उन्होंने जो कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी, जल्दी से उन्होंने कहा, जनाब आप 8 साल नायब सदर रह चुके हैं, अब सदर हैं, आपको पता है फ़लस्तीन में क्या होता रहा है, क्या जुल्म सितम होता रहा है, और यहाँ पर जब आपका इलेक्शन हुआ है तो उस वक्त जो जीविश लॉबी थी उसने तो ट्रंप को वोट दिया, और आपको एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सिया फार्म मुसलमानों, अरबों और दीगर, मुझे जब बताते हैं ना कि टाइम इतना रह गया तो फिर मुझे कवर करना होता है। बस आखिर इसको, ये बात ठीक है कि उन्होंने ट्रंप को दिया। उनका जो मुतालबा था वो ये था कि जनाब आप एक अच्छा रोल अदा करें, एक अच्छाई की आवाज करें। पहले मरहले पे आप सीज फायर कराएं और दूसरे मरहले पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का 2
مملکتوں کا چارٹر پر ہے، جائیں۔ اس کے مطابق آپ فلسطینیوں کی ریاست قائم کرنے میں مدد کریں۔ یہ تو بڑا اچھا مطالبہ ہے۔ کشمیر کے بارے میں بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو حقوق خود ارادیت دیا جائے، خود فیصلہ کرے نا کیا کرنا ہے۔ لیکن دیکھنے والی چیز ہے کہ جو صورتحال نیتن یاہو نے غزہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ لاسٹ کمنٹ ہے ہمارے پاس، 3 منٹ۔ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ کیا نیتن یاہو نیا ہٹلر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بن چکا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے فیوچر میں، مستقبل میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، ہم اس کی وجہ یہ ہے، باقی سب کل والا شو بھی ہم اسی موضوع پر کریں گے، کیونکہ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے۔ تھوڑا سا ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے، میں 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ منٹ ہے، بلکہ ان کا بھی لینا میں بس 2-3 لائنوں میں ختم، کل باقی بات کیجیے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو خدشہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی یاسر عرفات کے زمانے میں، اور اس وقت انٹرنیشنل ٹیررزم شروع ہوا تھا، خدا نخواستہ، تو فلسطینی چونکہ دنیا بھر میں ہیں، کیونکہ انہیں نکالا گیا ہے فلسطین سے، تو مجھے خدشات یہ ہیں کہ اس نیتن یاہو کی اس حرکت کی وجہ سے بین الاقوامی دہشت گردی، کہیں بین الاقوامی طور پہ دوبارہ یہ دہشت گردی نکل رہی ہے دنیا، وہ دہشت گردی تو نہ شروع ہو جائے گی۔ عائشہ صاحبہ، حل جو ہے وہ اس کا نکل کر جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اسرائیل، اب میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، آئی وش کہ بہت سارے سینٹیمنٹل لوگ اس کو مائنڈ نہ کریں، کہ اگر اسرائیل جو ہے فلسطین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو تسلیم کر لیتا ہے، پوری دنیا اسے تسلیم کر لیتی ہے، تو اسرائیل کی جانب نرم ہاتھ اسلامی دنیا کو بڑھانا چاہیے۔ نرم ہاتھ کی تشریح میں نہیں کرتا کیونکہ ہمارے لوگ جذباتی ہیں، ایک بات۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس صورت میں پوری اسلامی دنیا کو، میں جذباتی بات نہیں کرتا کہ فوجیں بھیج دیں، لیکن کم از کم اسلحہ اور ایمونیشن کی حد تک سپورٹ کرنا چاہیے فلسطین کو۔ 2 باتیں بڑی اہم ہوئی ناظرین کلوزنگ میں۔ ایک تو ہمارے سینئر تجزیہ کار نے کہا کہ کہیں ہٹلر والا کردار جو اس وقت اسرائیل ادا کر رہا ہے، تو کہیں یہ بین الاقوامی دہشت گردی کی فضا پھر نہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے۔ اور دوسرا جو ہمارے مہمان نے کہا کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، نرم گوشے میں یہی بات ہو سکتی ہے، اس سے وہ کیا چاہتا ہے، کس انداز میں 2 ریاستیں قیام میں آ سکتی ہیں، اور اگر وہ مان لیتا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا جائے، اور نہیں مانتا تو پھر فلسطین کو بھی اسلحے کی وہ امداد دی جائے کہ جو پھر اس کا ٹھوک کے اس کا اسرائیل کا علاج کرے۔ چونکہ حکومت پاکستان یوم فلسطین منا رہی ہے، کل والا شو بھی اسی کنٹینیوٹی میں بڑی اہم باتیں ہم انشاءاللہ کل بھی کریں گے۔ عائشہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔